بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم مصر وہ سرزمین ہے جہاں ریت کے ذروں میں بھی راز چھپے رہتے تھے، جہاں صرف اہرام نہیں اٹھے بلکہ جادو، اسرار اور ماورائی طاقتوں کی داستانیں بھی پیدا ہوئیں۔ یہاں جادو کو علم سمجھا جاتا تھا اور فرعون کے دربار میں جادوگر خدا جیسی قدرت کے خواب دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں کچھ الفاظ، کچھ منتر اور کچھ رسمیں انسانی تقدیر تک بدل دیتی تھیں، مگر اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا معجزہ ہر جادو پر غالب ہے۔ آج ہم ان سیاہ رازوں میں اتریں گے جہاں قوت، خوف اور فریب نے انسانی صورت کو بدل کر رکھ دیا، اور دیکھیں گے کہ حق کا نور کیسے اس اندھیرے کو چیر دیتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ مصری تہذیب میں جادو کو ہیکا کہا جاتا تھا، جو ان کے نزدیک برائی نہیں بلکہ ایک الہی قوت تھی۔ مندروں کے پجاری، جادوگر اور کاہن صرف مذہبی شخصیات نہیں تھے بلکہ سیاسی اثر رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز، انسان، جانور، حتیٰ کہ دیوتا، ہیکا کے اثر سے قائم ہے۔ اسی سوچ پر تعویذ، طلسم، منتر اور قربانیوں کی رسمیں بنیاد بن گئی۔ وقت کے ساتھ جب کچھ لوگوں نے اس قوت کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تو یہی ہیکا بلیک میجک یعنی کالا جادو کے نام سے بدنام ہو گیا۔ قصوں میں دیدی کا ذکر آتا ہے، جو کھفو کے دربار کا جادوگر تھا۔ کہتے ہیں کٹے سر جوڑ دیتا، مردہ جانور زندہ کر دیتا اور پیرامڈ کے رازوں پر بھی نظر رکھتا تھا۔ اسی طرح ایموٹیپ، جوسر کا معمار اور طبیب، جس کے علم و ہنر کو لوگ روحانی طاقت سے جوڑ کر دیکھتے تھے۔ یونانیوں نے اسے ایسکلیپیس کے طور پر پوجا، مگر اصل میں یہ سب انسانی افسانے اور غلو کا نتیجہ تھا۔ پھر تھوت کا کردار ملتا ہے، جسے لکھنے، بولنے اور الفاظ کی قوت کا دیوتا سمجھا گیا، اور بک آف تھوت جیسی من گھڑت کتابوں کو تقدیر بدلنے کا ذریعہ بتایا گیا، جس نے لوگوں کو گمراہی کی طرف ڈھکیلا۔ اصل موڑ تب آیا جب فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگر جمع کیے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں۔ عظیم میدان سج گیا، ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے کو جمع ہوئے۔ جادوگروں نے لٹھیاں اور رسیاں اچھال دیں جو آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہوئے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ لوگوں پر خوف طاری ہو گیا، مگر اللہ کا کلام آیا، اے موسیٰ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ عظیم اژدہا بن گیا، اور ساری رسیاں، لٹھیاں اور طلسم نگل گیا۔ حق ظاہر ہو گیا، جادو ٹوٹ گیا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ پکار اٹھے، ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون کا غرور تڑپ اٹھا، اس نے دھمکیاں دیں، مگر جو دل یقین سے بھر چکے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم رب کی طرف پلٹ چکے ہیں۔ یہی واقعہ بتاتا ہے کہ اصل طاقت نہ منتر میں ہے، نہ طلسم میں، بلکہ صرف اللہ کے اذن میں ہے۔ فرعون کے بعد جادو عوام کی زندگی میں گھل مل گیا۔ کچھ لوگ طاقت، شہرت اور انتقام کے لیے کالا جادو کی طرف مائلان رکھنے لگے۔ روایت ہے کہ نیل کے کنارے راتوں کو منتر پڑھے جاتے، قربانیوں کا ذکر ہوتا، جنوں کے نقش مندروں کی دیواروں پر نظر آتے، اور کچھ عورتوں پر جنوں کے عاشق ہونے کی کہانیاں پھیل گئیں۔ ان اعمال میں مخصوص بخور اور کبھی جانوری یا انسانی خون کا افسانہ سنایا جاتا، جس کا انجام اکثر خوف، ہرس، موت یا جنون پر ہوتا۔ ہر دور میں ایسے لوگ ملے جو ٹوٹکوں، تعویذ اور توڑ کے نام پر لوگوں کو لوٹتے رہے۔ آج بھی جھوٹے عاملین، پیروں اور باباؤں کے وعدے کئی گھر برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام کی رہنمائی یہاں بنیادی روشنی دیتی ہے۔ قرآن واضح فرماتا ہے کہ جادو کا اثر صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور جادو پر یقین ایمان کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی سخت مذمت فرمائی۔ اگر کسی پر اثر کا گمان ہو تو اصلی پناہ اللہ کے کلام میں ہے۔ خاص طور پر سورہ فلق اور سورہ ناس کی پابندی سے تلاوت کیجیے۔ رات، صبح اور مہم لمحات میں ان دو صورتوں سے پناہ مانگنا دل کو سکون اور روح کو حفاظت دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ نماز، استغفار اور حلال زندگی کا اہتمام شیطانی وسوسوں اور اندھیروں کو مٹاتا ہے۔ آخر میں پیغام یہ ہے کہ قدیم مصر کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب علم سے تکبر پیدا ہوتا ہے تو گمراہی جنم لیتی ہے۔ حق آخرکار غالب آتا ہے، اور وہ صرف اللہ کے رجوع سے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر سیاہ عمل، ہر فریب
اور ہر شیطانی چال سے محفوظ رکھے، ہمارا اور ہماری نسلوں کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسی اور علم افزوں کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔